बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले दिनों बल्कि चंद महीने पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोस शेयर की थी। इसमें से एक थी हेपेटाइटिस बी और सी खुराक के ज़रिए इलाज कैसे करें। दूसरी वीडियो इसी से रिलेटेड थी कि लिवर सिरोसिस के मरीज़ खुराक के ज़रिए इलाज कैसे करें। और एक और था कि फैटी लिवर डिजीज़ के मरीज़ इलाज के ज़रिए अपना इलाज कैसे करें। ये तीनों वीडियोस बहुत ज़्यादा इनको देखा गया और इन पे कमेंट्स भी आए और इससे रिलेटेड बहुत सारे मुझसे सवाल भी हुए हैं। तो आज के वीडियो में मैं इन तीनों वीडियोस का एक अपडेटेड वर्जन शेयर करूंगा कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है और सी है, या किसी को सिरोसिस हो चुका है, या किसी को फैटी लिवर है, तो ऐसे मरीज़ों को या ऐसे अशखास को अपनी खुराक में क्या एहतियात बरतनी चाहिए, उनको खुराक कैसे लेनी चाहिए, उनको क्या क्या परहेज़ चाहिए, ताकि उनकी बीमारी बढ़े ना, बल्कि वो अच्छाई की तरफ गामजन हो और वो इन बीमारियों से वो छुटकारा पा सकें। तो ये तो हम जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और फैटी लिवर ये लिवर सिरोसिस का बायस बनते हैं। और ये जो लिवर सिरोसिस की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन इनमें जो बड़ी वजूहात हैं वो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है और फैटी लिवर है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये वायरस से फैलने वाली बीमारियां हैं, जबकि फैटी लिवर जिगर में चर्बी का बहुत ज़्यादा मिकदार में जमा हो जाना फैटी लिवर का बायस बनता है। अब अगर किसी शख्स को हेपेटाइटिस बी हुआ है या हेपेटाइटिस सी हुआ है, अमूमन हेपेटाइटिस के दो मरहले होते हैं। पहले मरहले में रंग वो आंखों में पीलापन आ जाता है, जिल्द का रंग पीला हो जाता है, जिसको हम यरकान बोलते हैं। और खाने को दिल नहीं करता, उल्टियाँ आती हैं, पेट में दर्द होता है। और फिर कुछ अरसे बाद, कुछ हफ्ते बाद, या तो ये हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में अमूमन एक्यूट हेपेटाइटिस सी नहीं होता, लेकिन केसेस हो सकते हैं। तो या तो मरीज इस एक्यूट हेपेटाइटिस से रिकवर हो जाता है, या फिर खुदा न खास्ता उसके सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं, उसका पीलापन चला जाता है, उसको उसकी भूख नॉर्मल हो जाती है, उसका पेट का दर्द नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ये वायरस बी और सी बदन में रह जाते हैं। और सालों बाद, अमूमन ये कई सालों का अरसा लेते हैं, और उसके बाद ये जिगर को एक नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं, और फिर सिरोसिस की पेचीदगियाँ होती हैं। तो हेपेटाइटिस बी और सी में कौन सी खुराक लेनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि ये एक्यूट हेपेटाइटिस है या क्रोनिक हेपेटाइटिस है। एक्यूट हेपेटाइटिस में जिसमें जिल्द के रंग जर्द है, जिसमें उल्टी आ रही हैं, जिसमें पेट में दर्द है, तो अमूमन ऐसे में हम ज़ूद हज़म ग़िज़ा का मशवरा कर देते हैं। हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना लें, और जो इजी डाइजेस्टेबल चीज़ें हों, हाई प्रोटीन डाइट्स वगैरह या हाई फैट डाइट, हम उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन ये जो परहेज़ होती है, ये परहेज़ हफ्ता 10 दिन हो, यानी चंद हफ्तों का, मैक्सिमम 2-3 हफ्तों का परहेज़ होता है। उससे ज़्यादा का परहेज़ हम एडवाइस नहीं करते। और जब मरीज़ की भूख आ जाती है, और जब उसको उल्टियाँ नहीं आती हैं, उसका पेट का दर्द ठीक हो जाता है, कोई दस्त वगैरह नहीं होते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि अपनी खुराक नॉर्मल करें। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी में वो मरीज़ कि जिनको या तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है या क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी है, लेकिन खुशकिस्मती से उनके जिगर में अभी सुकड़ावपन नहीं आया, वो सिरोटिक के स्टेज में नहीं है, तो फिर ऐसे मरीज़ों को हम कोई परहेज़ नहीं कराते, बल्कि उनसे कहते हैं कि अच्छी मुतवाज़न खुराक लें, जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें अलाउड अमाउंट ऑफ फैट हो, जिसमें प्रोटीन्स के और फैट के साथ साथ जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स हो, जिसमें जो है ना सब्जी हो, फ्रूट हो, तो एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। इसमें ऐसे कोई परहेज़ नहीं है। अमूमन जिनको हमने देखा है कि जिनको हेपेटाइटिस बी या सी की डायग्नोसिस हो जाती है, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं कि गोश्त लेना बंद करते हैं, और गोश्त में बड़ा गोश्त अपने ऊपर बंद कर देते हैं, हराम कर देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आपके क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी के लिए बड़ा गोश्त कोई मना नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ, कोई बड़ा गोश्त कोई मना नहीं है, कोई भी गोश्त मना नहीं है। आप नॉर्मल
بیلنسڈ ڈائٹ لیں، اور اپنے اوپر اگر آپ پرہیزیں کریں گے تو ان پرہیزوں سے آپ کی امیونٹی کم ہو جائے گی، آپ کو پروٹین ڈیفیشنسی ہو جائے گی جس کو ہم سارکوپینیا بولتے ہیں، اور پھر آپ کی بیماری اگر خدا نخواستہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کی وجہ سے اگر آپ نے ایک سال میں آپ کو جگر کو جو نقصان پہنچے گا وہ نقصان آپ کو چند مہینوں میں پہنچ جائے گا۔ تو اس مرحلے پہ آپ کو کسی بھی چیز کی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو ہیپیٹائٹس بی اور سی کی وجہ سے یا فیٹی لیور کی وجہ سے سیروسس ہو گیا ہو، تو سیروسس میں ہم اگر سیروسس کے بھی مختلف مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ مرحلے ہوتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ سیروسس ہے لیکن اور کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی۔ وہ کون سی پیچیدگیاں ہوتی ہیں؟ ذہنی غنودگی آ سکتی ہے، جس کو انسیفیلاپیتھی بولتے ہیں، ہیپیٹک انسیفیلاپیتھی، ان کی الٹیاں خدا نخواستہ آ سکتے ہیں جس کو ویریسیل بلیڈ بولتے ہیں، پیٹ میں پانی جمع ہو سکتا ہے جس کو اسائٹس بولتے ہیں، اور خدا نخواستہ جگر میں رسول ہو سکتی ہے جس کو لیور کینسر بولتے ہیں۔ عموماً یہ 4-5 بڑی بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اور جب یہ پیچیدگی میں سے کوئی بھی پیدا ہو جائے تو اس کو ہم بولتے ہیں ڈی کمپنسیٹڈ لیور سیروسس۔ تو اگر لیور سیروسس کمپنسیٹڈ سٹیج میں ہے، کبھی کوئی مدہوشی کے دورے نہیں آئے، کبھی خوش قسمت سے کوئی ان کی الٹیاں نہیں آئی، پیٹ میں پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسے میں بھی ہم کوئی پرہیز نہیں کراتے ہیں۔ ہاں، ایکسٹرا سالٹ ہم بچاتے ہیں، کہتے ہیں زیادہ ایکسٹرا سالٹ نہ لیں، لیکن وہ بھی احتیاطاً، ایسے شخص کو بھی کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پہ بڑے گوشت کی کوئی پرہیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو ڈی کمپنسیشن ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کیا ڈی کمپنسیشن ہے۔ اگر اس کو اسائٹس ہے جو کہ سب سے بڑی ڈی کمپنسیشن ہوتی ہے، تو اسائٹس میں پیٹ میں پانی کے جمع ہو جانے کی صورت میں ہم ایکسٹرا سالٹ یا نمک کا استعمال سب کم کراتے ہیں۔ باقی ہیپیٹک انسیفیلاپیتھی جن کو مدوشی کے دور آتے تھے، پہلے ہم گوشت بند کر دیتے تھے، ہر قسم کا پروٹین بند کر دیتے تھے، لیکن آج کل وہ کانسیپٹ گیا ہے اور ایک ریکوائرڈ ڈیزائربل اماؤنٹ پہ ہم پروٹین الاؤ کرتے ہیں کہ ان کو لینی چاہیے، کیونکہ ہیپیٹک انسیفیلاپیتھی میں یہ عموماً یہ امونیا کہ بدن میں مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے انسیفیلاپیتھی ہوتی ہے۔ امونیا کو یوریا میں کنورٹ کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے میکینزم رکھا ہے وہ لیور میں ہے، تو لیور میں اگر وہ سیروسس ہوگا تو امونیا یوریا سائیکل میں یا یوریا میں استعمال نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے پھر وہ اس کی اماؤنٹ زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ مدوشی کے دورے لاتی ہے۔ دوسرا جو سائٹ ہے، دوسری جو جگہ ہے جہاں پہ باڈی میں امونیا کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ باڈی ماس ہوتے ہیں، مسلز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پرہیز کرے گا، پروٹین نہیں کھائے گا، گوشت نہیں کھائے گا، تو اس کے مسل ماس کم ہو جائیں گے، اور پھر ان کو چانس ہوتا ہے کہ وہ انسیفیلاپیتھی میں چلے جائیں۔ اب جو تیسرا گروپ ہے وہ ہے فیٹی لیور۔ فیٹی لیور میں یس، اس میں پرہیز ہم کرواتے ہیں۔ کیا پرہیز کراتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اس میں گھی والی چیزیں استعمال نہ کریں، چکنائی والی چیزیں استعمال نہ کریں۔ ہم اسے بولتے ہیں کہ چاول کا استعمال نہ کریں، چینی کا استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ جو چینی، چاول اور چکنائی ہے، چکنائی تو ڈائریکٹ یہ جگر میں چربی کے باعث بنتی ہے، جبکہ چینی اور چاول یہ اگر ہم زیادہ مقدار میں لیتے ہیں تو یہ بھی ایکسس جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ فیٹ میں کنورٹ ہو کے جگر میں جمع ہو جاتی ہے، جبکہ ہم جو کاربوہائیڈریٹس ہے، یہ چپاتی کا استعمال ہم کہتے ہیں ذرا آدھا کریں۔ تو اور دوسری بات کہ فیٹی لیور میں ہم انکریج کرتے ہیں کہ فزیکل ایکٹیویٹی کریں، ایکسرسائز کریں، کم از کم روزانہ 30 سے 45 منٹ کی واک کریں، ہفتے میں کم از کم 5 دن واک کریں، تاکہ اس کی جگر کی جو چربی ہے وہ پگھل جائے اور وہ جگر سے نکل کے مسلز اس کو استعمال کریں اور وہ ایکسرسائز میں اس کا استعمال ہو جائے۔ تو امید ہے کہ یہ ان تینوں میرے ویڈیوز کی جو اپڈیٹڈ ورژن تھی، یہ جو خلاصہ تھا، اس سے اب آپ لوگوں کو آگاہی ہو گئی ہوگی کہ ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی، فیٹی لیور، لیور سیروسس میں پر سے ایسے کوئی پرہیز نہیں ہے، لیکن ہاں اس کے مخصوص سٹیجز پہ کچھ پرہیز ہوتی ہیں، اور وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے۔ بغیر ضرورت کے یا بہت زیادہ پرہیزیں وہ جگر کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچاتی ہیں۔ میں یہ نہیں بولوں گا کہ پہنچا سکتی ہیں، پہنچاتی ہیں، اور ہم نے مریض دیکھے ہوئے ہیں کہ بالکل سٹیبل ہوتے ہیں، لیکن جب وہ پرہیز کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کی جگر کو ناتلافی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو بغیر ضرورت کے اور اپنے طرف سے کوئی پرہیز نہ کریں،
کوئی اپنے اوپر حلال چیزیں حرام نہ کریں، اس سے آپ کے جگر کو نقصان پہنچے گا، آپ کو جگر کو فائدہ نہیں ہوگا، اور آپ کی بیماری کم ہونے کی بجائے بڑھے گی، اور خدا نخواستہ آپ کے جگر کو نہ تلافی نقصان بھی پہنچا سکے گی اور آپ کی موت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف بیماریوں سے بچائے رکھے، آپ کو، آپ کے عزیز رشتہ داروں کو، ہمارے تمام بہن بھائیوں کو اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، اس سے اگر آپ کو کوئی انفو ملی ہے تو لازماً میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے عزیز رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ جو میرا ایم ہے کہ میں ہیلتھ ایجوکیشن یا ہیلتھ کے بارے میں، صحت کے بارے میں آگاہی کو عوام میں پھیلا سکوں، وہ ایم، وہ مقصد مجھے حاصل ہو۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔